منشیات اور شراب نوشی سے روکا اور اس کے استعمال سے سختی سے منع کیا۔ شراب و منشیات کا استعمال انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اسلام نے پاکیزہ معاشرے کا جو تصور پیش کیا ہے، اگر اس کو روح عمل لانا ہو تو شراب و منشیات سے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ شراب اور منشیات کی وجہ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں، اگر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ظلم جور، بغض و عداوت، قتل و غارت گری، لوٹ گھسوٹ، چوری ڈکیتی، زناکاری و فحاشی، بے غیرتی و بد تہذیبی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً شراب و منشیات سے افراد کو بچانا اور علاقوں کو محفوظ کرنا لازمی ہوگا، چونکہ شراب ہی سارے فساد کی جڑ اور تمام تر گناہوں کی بنیاد ہے۔ اسلام سے قبل دنیا جہاں بہت سی خرابیوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں شراب نوشی اور نشہ بازی میں بھی غرق تھی، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی نشہ کی چیزوں کی مذمت اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے اس سے انسانوں کو بچایا۔ جب اسلام کی سنہری تعلیمات آئی، جینے کے قرینے سے آگاہ کیا گیا، شراب کی مختلف حیثیتوں سے مذمت کی گئی، اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا، اس کے ناپاک اور حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تو پھر کایا ایسی پلٹی کہ کل تک جو شراب کے عادی تھے، انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے جام توڑے اور شراب کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا، حکم الہی کے آگے سر تسلیم کرتے ہوئے اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے جب مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ اب شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو جس کے ہاتھ میں تھی جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی کلی کر دی، جو پی چکا تھا اس نے اپنے حلق میں انگلیاں مار کر الٹی کر دی، جن کے گھروں میں سالوں کے گھڑے لگے ہوئے تھے انہوں نے اسے باہر لا کر توڑ دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصے دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بھی بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکل آتا تھا۔ قرآن حکیم میں شراب نوشی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ شیطان اسی شراب ہی کے ذریعے دشمنی اور عداوت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ کہ ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان، جوؤں کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی کے بیج ڈال دے، تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، اس کے نہایت کبھی ہونے کو بھی ذکر فرمایا۔ میرے دین و اسلامی بھائیوں، نشہ آور چیزوں میں سب سے پہلا درجہ شراب کا ہے، جس کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ ہر وہ چیز اور مشروب بھی حرام ہے جو نشہ لانے والا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حرم اللہ الخمر وکل مسکر حرام، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو یا شراب کی طرح نشہ پیدا کرنے والی ہو، میرے دین و اسلامی بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، کہ شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر شر کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام ام الفواحش یعنی برائیوں اور بے حیائیوں کی ماں قرار دیا۔ شراب نوشی کے دینی نقصانات بے شمار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب خدا کے منع کرنے کے باوجود کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ عمل خود محرومی کا باعث ہوتا ہے۔